ناظرین، شاہوں کی شاہانہ اداؤں کا ایک اور واقعہ دیکھیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سابق سفیر کرامت اللہ غوری الجزائر میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو الجزائر کے دورے پر تشریف لے گئی۔ اس سفر میں ان کے شوہر آصف زرداری بھی ساتھ تھے۔ کرامت اللہ صاحب اپنی کتاب بارِ شناسائی میں یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ وہاں باورچیوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ بھنڈی فراہم کی جائے، کیونکہ زرداری صاحب کو بھنڈی بہت پسند ہے اور بھنڈی کے بغیر ان کا مینیو مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے معلوم کروایا بھنڈی شہر میں تو کیا ملک بھر میں بھی دستیاب نہیں تھی۔ الجزائر میں صرف موسم کے پھل اور ترکاریاں ہی ملتی تھیں۔ بھنڈی کا موسم نہیں تھا، لہٰذا اس کی فراہمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اور میرے عملے نے جب باورچیوں کی فرمائش پوری کرنے سے معذوری ظاہر کی تو وہاں کھلبلی مچ گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ زرداری صاحب کی فرمائش پوری نہ ہو؟ لہٰذا پیرس میں PIA کے مینیجر کو فون کیا گیا اور وہاں سے اگلی فلائٹ سے 2 کلو بھنڈیاں ڈپلومیٹک کارگو کے عنوان سے الجزائر میں وارد ہوئیں۔ اگلی صبح VIP فلائٹ کے مینیو میں بھنڈیاں نمایاں تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زرداری صاحب اقتدار میں نہیں تھے۔ اندازہ لگائیے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے اتنے ناز نخرے اٹھائے جا رہے تھے تو ان کے اقتدار میں آنے کے بعد کتنے ناز نخرے اٹھائے گئے ہوں گے اور انہوں نے کتنی عیاشیاں کی ہوں گی۔ اس کی بھی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اکتوبر 2016 میں زرداری صاحب کے متعلق خبر آئی کہ انہوں نے اپنے بیرونی ملک دوروں میں ویٹرز کو 61 لاکھ روپے دیے تھے۔ رپورٹ کے مطابق زرداری صاحب نے دورہ چین کے دوران ویٹرز اور سیکیورٹی سٹاف کو 26 لاکھ روپے ادا کیے۔ اسی طرح چین کے دوسرے دورے میں ہوٹل میں خدمت کرنے والے ڈرائیور اور ویٹرز کو 9.5 لاکھ روپے دیے۔ اپنے دورہ ترکی، نائجیریا اور سعودی عرب کے دوران سروس سٹاف کو 20 لاکھ روپے ادا کیے تھے، جبکہ اپنے آخری دورہ سعودی عرب کے دوران ڈرائیور، ویٹرز، ہاؤس اور سیکیورٹی سٹاف کو 5 لاکھ روپے ادا کیے۔ زرداری صاحب نے یہ رقم کس مد میں دی، کیوں دی اور کہاں سے دی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ زرداری صاحب کا ملازمین پر نوازشات کا عالم یہ تھا تو متقدین، محبین اور مقربین پر کتنی نوازشات کی ہوں۔ یہ تو چند جھلکیاں ہیں، مزید واقعات پھر کبھی۔ سیاستدانوں اور حکمرانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ انہوں نے کس طرح عوام کا پیسہ بے دریغ ہو کر خرچ کیا۔ بہرحال پاکستان انہی شاہانہ خرچوں کی وجہ سے معاشی طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر واقعی نئی حکومت ان اخراجات پر قابو پا لے تو اس کے نتائج حیران کن ہوں گے اور ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔